السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم 7ویں پارے کو دیکھیں گے، پارہ نمبر 17، اقترب للناس. اس کا جو مین تھیم ہے دل کی روشنی اور ہدایت کا انتخاب. پچھلا پارہ صبر، 12ویں پارے سے ہم نے صبر سیکھنا شروع کیا تھا، 12، 13، 14 اینڈ آن ورڈ. اب 17ویں پہ آ کے ہمارا تھوڑا سا تھیم چینج ہوا ہے. اس میں کیا کہ جو اپنی ڈائریکشن کو صحیح طرح موو کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد صبر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنیاد صبر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی روشنی اور ہدایت کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے. جب خوشحالی ملتی ہے، جب اسودہ حال انسان ویل مینرڈ، مطلب ویل اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو آپ نے سیکھا تھا پچھلے بارے میں کہ اسی وقت سے امتحان شروع ہوتا ہے. کامیابی کے بعد ہی اصل امتحان ہے. اسٹرگل امتحان نہیں ہے. آزمائش، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، وہ بیسکلی آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہے. اور جس وقت آپ کامیاب ہو جاتے ہو، کامیابی کا پہلا قدم، یہ آپ کی امتحان، آزمائش یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، اپنے آپ کو سمجھ لیا، اور اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیسے موو کرنا ہے، کس طرح سے ہم کون سا راستہ اختیار جس سے ہمارا دل روشن رہے. اب یہاں اس بارے میں سوال جو آپ نے اپنے لیے ریز کرنا ہے کہ انسان کیوں گمراہ ہوتا ہے. اس وجہ سے گمراہ ہوتا ہے کہ اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اپنی آئیڈینٹی اس کے پاس کلیئر نہیں ہے، یا اس کے پاس روشنی نہیں ہے جس روشنی کو لے کر وہ آگے بڑھتا. یا پھر دوسرا کیا ہو سکتا ہے، روشنی بھی ہے، راستہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھیں بند کر لیتا ہے. فیکلٹیز پرابلم، کہ آنکھوں کو استعمال نہیں کرنا. تو یہ بیسکلی اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، یہ بھی ضد ہوتی ہے، جو ہم نے سٹارٹ سے ہی بغیت ضد کے بارے میں پڑھا تھا. انسان کے اپنے اندر کا حسد، انا، ایگو، جو کہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے. 17واں پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ انسان کو بار بار ہدایت کی روشنی دکھاتا رہتا ہے، لیکن اصل سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس روشنی کو قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں، یا پھر دوسرے سیکنڈ ہینڈ جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، نفس کی تاریکی، ہمارے اندر کی ایگو کی اور ضد، حسد، یہ سب چیزیں جو سامنے آتی ہیں، ہمیں وہ زیادہ پسندیدہ لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ فیسینیٹڈ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پارہ ہمیں اس طرح لے کر چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس راستہ بھی ہو، اور ہمارے پاس روشنی بھی ہو، اور ہمارے پاس گائیڈنس بھی پوری ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس راستے کو چوز نہ کریں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پہلے بارے میں بتا دیا گیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم. تو پھر اس کی فیکلٹیز ختم کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ یوز نہیں کر رہا تھا. اسی بات کی ایکسپلینیشن اس بارے میں آپ کو ملے گی. پارے کا تھیم کو دیکھیں گے. اس کا جو بیسک تھیم ہے، سائیکولوجیکل تھیم، گائیڈنس، مورل چوائس اینڈ انر لائٹ. ہدایت مل جائے تو پھر اس کا انتخاب ہمارا بیسک جو انتخاب اخلاقی، مورل سینس، ہماری چوائس بیسٹ ہونی چاہیے. ہدایت ہے، روشنی ہے، اب ہم نے چوز کرنا ہے. چوزنگ کیا ہوگی اور وہ کیسے آئے گی؟ دل کے اندر کی روشنی سے. باہر بھی روشنی موجود ہے، جب دل اندر سے روشن ہوتا ہے تو ہی ہم سیدھے راستے پر چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے اوپر. یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے ہدایت ہمیشہ آپ کے پاس موجود نہیں رہے گی، لیکن اس کو قبول کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہمیشہ رہے گا. اور ایمان کو مضبوط کرنے والی، یا دل میں ایمان پیدا کرنے والی چیز دل کی اپنی روشنی ہے. تو دل کے اندر، آپ کے اندر کی روشنی ہے. یہی بات آپ نے پچھلے پاروں میں بھی دیکھی تھی کہ آئیڈینٹی کتنی ضروری ہے، کہ ہمیں شناخت ہو، ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے. چلیں کور فوکس آیت کو دیکھیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسلام کا اصل پیغام رحمت ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد آپ نے اپنی روشنی، اپنی رحمت آگے ٹرانسفر کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہی ٹاپک ہم نے دیکھا تھا 13 پارے میں بھی. مزید تو آیت ہے سورۃ حج کی. آنکھیں نہیں اندھی ہوتی ہماری، بیسکلی دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو عمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں. سورۃ حج
ایک پریسائز صورت ہے. اس کو اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اٹ گیو اس اے لاٹ، مطلب بہت زیادہ ہماری سائیکالوجی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہمارے اندر ہمارے بارے میں. اب فلاح کہاں ہے؟ سورۃ المومنون بتاتی ہے یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی. اب آیا ہے نماز کا وقت. مطلب اب آپ نے جب اپنے آپ کی اندر کی روشنی کو بھی اجاگر کیا، آپ نے باہر کے راستوں کو بھی دیکھا، خود کو بھی سمجھا، اپنی سوسائٹی کو بھی سمجھا، ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے اندر کے جو رکاوٹیں تھیں وہ زیادہ تھیں باہر کی رکاوٹوں سے، کیونکہ ہم لوگ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، دل کے اندر، جو سینوں کے اندر دل ہے نا، جب وہ اندھے ہو جائیں تو پھر سامنے پڑی ہر چیز نظر نہیں آتی. یہ سب پہ کام کرنے کے بعد پھر ہم نے نماز میں اسی طرح وہی دعا، وہی انداز اختیار کرنا ہے. اور خشیت کے ساتھ، خشیت کا ایک بہت بڑا، جس طرح سے تقویٰ کا ایک پورا سافٹ ویئر ہے نا، تو خشیت بھی ایک پراپر اپڈیٹ ورژن ہے آپ کی نفس کا، ایگو کا اپڈیٹ ورژن. مطلب کہ خشیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ایگو کو جو نیگیٹو سینس میں تھی اس کو ختم کر لیا اور اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ ویل بینگ، کریٹر، آنر، جو بھی آپ اس کے لیے ورڈ استعمال کر سکو، اس کے سامنے جب ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے تو پھر جب ہم نماز بھی ہم اسی طرح سے ادا کریں گے، دعا، نماز. اور اس کی ہم تھوڑا سا مزید اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کن پوائنٹس کو بتایا گیا. دل کا اندھا پن کیا ہوتا ہے؟ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے انسان اکثر سچ کو مانتا نہیں ہے. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس کے بلیفز اندر جو پہرے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو کوگنیٹو بائسنس کہہ سکتے ہیں ہم. کوگنیٹو بائسنس پہلے سے ہوتی ہے، جو اندر کے بلیفز ہوتے ہیں وہ ہمیں سچ کو ماننے سے روک دیتے ہیں. یہ آپ نے سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنی پوری زندگی میں، چھوٹی سی باتوں سے لے کے رواجوں سے لے کے بڑی بڑی باتوں تک ہماری اپنی بائسنس ہمیں سچ کو ماننے سے روک دیتی ہے اور ہم اس کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہوتا، یہ دل کی کیفیت کا ہوتا ہے. جب دل بند ہو جاتے ہیں تو حقیقت بھی نظر نہیں آتی، ریالٹی کو بھی انسان انکار کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم حقیقت ہے جس پہ ہمیں خود فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے فوکس کریں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم کس قسم کے جال میں آ جاتے ہیں. دوسرا، رحمت کا پیغام بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہمیں بچانا ہے، نہ کہ ان کے ذریعے سے ہمیں سزا دی جاتی ہے. گائیڈ بک جو آپ کو دی جاتی ہے، مطلب کہ آپ کو میں نے مثال ایک دفعہ دی تھی کہ آپ کے پاس مشینری اگر آپ کوئی بھی پرچیز کرتے ہو ساتھ اس کی گائیڈ بک ہوتی ہے. گائیڈ بک بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایزیلی یوز کر سکو اور مطلب زیادہ فائدہ اٹھا سکو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں لکھی ہوئی جو انسٹرکشنز ہیں آپ اس کو فالو کرو گے تبھی وہ لائف لانگ ہوگی. اگر اس میں اس کے بتا دیے جاتے ہیں اس کی شارٹ کمنگز کیا ہیں، یا پھر اس کو کتنے وولٹیج کی ضرورت ہے، یہ کون سا لاک آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں قرآن میں بتائی گئی تھی کہ انسان کو یہ چیز ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک پریکٹیکل اگزامپل دی گئی، وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے. تو جو بھی آپ کے پاس رکاوٹیں، لمیٹیشنز اس کی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، تو ہم اسلام کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ کے لیے انسان دلوں کو بدلنے اور ذریعہ کیا ہے آپ کے اندر ہونا. اگر نہیں ہے تو اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اسلام ہمیشہ رحمت کا پیغام دیتا ہے، رحم کی اپیل کرتا ہے کہ جب آپ. اور جو ایک مین پوائنٹ ہے عبادت اور ذہنی سکون. ذہنی سکون کب ملے گا؟ نماز میں خشیت چاہیے، مائنڈ فلنس کی شکل میں آئے گی. خشیت کیسے آئے گی نماز میں؟ جب آپ مکمل مائنڈ فل ہو. یہاں پر میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتاؤں گی. ہمارا دماغ مسلسل اوور تھنکنگ میں رہتا ہے. اوور تھنکنگ کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹائم میں آپ کے دماغ میں بہت باتیں آتی ہیں. اس میں آپ زیادہ تر آپ نوٹس کرتے ہیں نماز کے ٹائم میں. ویسے تو 24 گھنٹے ہمارا دماغ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، اس کا کام ہی ہے چلنا. ٹھیک ہے. لیکن نماز میں کتنی زیادہ سوچیں آتی ہیں. ان سوچوں کو کور کرنا یہی چیز ہے
آپ کی اپنے اوپر جو کہتے ہیں نا کہ نفس کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے، تو دس از ون تھنگ، آپ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، دماغ آپ کو یوز کر رہا ہے یا آپ دماغ کو یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ زیادہ تر 90% ہوتا کیا ہے کہ دماغ ہمیں یوز کر رہا ہوتا ہے، دماغ از اندر اینٹی، وہ ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے، کیونکہ دماغ کو ہمیشہ مسئلے چاہیے جسے وہ سولو کرے، تو وہ مسئلے پیدا کرتا ہے پھر اسے سالو کرتا ہے، یہی کام کرتا رہتا ہے ہمارا دماغ۔ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے مائنڈ فل ہونا ضروری ہے۔ مائنڈ فل کیا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کو سوچیں، اس ٹائم کیا ہو رہا ہے، ہوا کیسے چل رہی ہے، پتے کیسے ہل رہے ہیں، یا آپ کے سامنے پڑی ہوئی چیز، آپ کا سامنے چلتا ہوئے بچے، آپ کی اپنی زندگی جس روٹین میں اس وقت گزر رہی ہے، یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ، اسی کو فوکس کہتے ہیں۔ یہی فوکس بڑھانے سے فوکس بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم موجودہ چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم مائنڈ فل ہو جاتے ہیں۔ جب مائنڈ فل ہوتے ہیں اور مائنڈ فل ہو کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ اصل نماز کی طرف، عبادت کی طرف جائے گی۔ تو یہ اس کو پریکٹس سے آتی ہے، پریکٹس کرنا پڑتا ہے ڈیلی، جس طرح سے ہم پہلے سے بھی کر رہے ہیں، تو مزید ہمیں اس پہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے ذہن کا جو شور ہے، ذہن کے اندر دنیا کا شور ہے، اس سے نکلنا پڑے گا۔ تو اگر جب وہ نکلے گا تو پھر اس سے ہمیں روحانی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپرچویلٹی، پیسفلنس، مائنڈ فلنس، یہ سب چیزیں اسی چیز کا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پراپر، جس کو ہم عام طور پہ تھراپی کہتے ہیں نا، اس میڈیٹیشن جس کو آپ کہتے ہو، اس طرح کے اپنے اوپر فوکس کر کے ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز، جس طرح ہم باڈی کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایسے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ کرنے سے آتا ہے۔ اس بارے کے اندر جو اسپرچول ہیلنگس کے ہیں 3 ہیں جو آپ نے ابھی بھی نوٹس کر لی ہیں۔ دل کی روشنی، وہ کیسے آئے گی؟ ایمان دل کو روشنی دیتا ہے، ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو راستے کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور راستے کے پتہ سے پہلے اپنا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی آور سیلف، ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی آور روڈ میپ جو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں لے کر چلتی ہیں، لیکن دل کے اندر روشنی ہوگی تو پھر ہمارے لیے سامنے کی روشنی دیکھنا آسان ہوگا۔ روشنی انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سامنے دیکھی ہوئی صحیح چیز کو بھی غلط کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بائسنس کی وجہ سے، یا اپنی بہت زیادہ سوچوں کی وجہ سے، جو بھی اس کی وجوہات، بہت زیادہ وجوہات ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ پریسائز پہ جو 3 وجوہات بنتی ہیں، بہرحال ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے فوکس میں۔ اگلی جو ہمارا پوائنٹ ہے، خشوع کی طاقت۔ انسان جب نماز کو آپ سمجھیں، دعا ہے نا، دعا کا ایک سسٹم ہے کہ ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے باقاعدہ ٹائم متعین کیے گئے ہیں، یعنی کہ ٹائم کا بھی رول ہے، کس ٹائم پہ ہم کس طرح سے فوکس کریں، کس ٹائم پہ ہم کتنا ایک فوکس کریں، کس ٹائم پہ ہم کس ایکسرسائز کے ساتھ، یعنی کہ باڈی کو کس طرح سے موو کر کے فوکس کریں گے، دیٹ از کالڈ نماز۔ تو نماز صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ دل کی حاضری ہے۔ دل کو تو آپ نے حاضر کرنا شروع کر دیا تھا، پہلے میں نے آپ کو ٹاسک بھی دیا تھا کہ اب آپ نے دن میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، تو ہم اس کی باتوں، اب آپ نے باقاعدہ نماز کے اندر اپنے آپ کو حاضر، اپنے دل کو سامنے رکھ کے پھر آپ نے بات کرنی ہے کہ دل کی حاضری کیسے ہوتی ہے نماز میں۔ دس از کالڈ نماز۔ جب نماز میں دل حاضر ہو جاتا ہے تب ہماری روح کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک دل اور ایک روح۔ جب ہم ایک باڈی اور ایک روح، یعنی کہ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جسم ہمیں نظر آتا ہے، روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ جسم کو سکون دینے کے لیے ہم کپڑے، جوتے، اپنی جو بھی ہماری ڈیمانڈز ہیں، خواہشات ہیں، ہماری جو بھی چیزیں ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور کھانا، خاص طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری باڈی کو فیڈ کرتے ہیں۔ باڈی کو فیڈ کر کے جسم کو سکون مل گیا، اب روح کے سکون کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ جو تقویٰ کا، متقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اپنے اندر پورے کورسز لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر پورے سینس ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر بات کافی لمبی ہو سکتی ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کافی زیادہ ہیں، اس کی پریکٹس کافی زیادہ ہے، اس کی تھراپیز کافی زیادہ ہے، جو بھی آپ اس کا طریقہ استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمپل سے بتایا کہ 5 ٹائم میں ہر چیز چھوڑ کے فوکس کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، آئی کین ہیلپ یو، مطلب میں آپ کے اتنے بڑے مسئلے کو حل کروں گا۔ صحیح ہو گیا؟ یہ اللہ کا پیغام تھا اس بارے کے اندر۔ اگلا رحمت کا پیغام ہے۔ اب آپ نے تو حاصل کر لی یہ چیز، اب آپ کے اندر سے شعائیں نکلنی چاہیے جو دوسروں تک پہنچے، جو دوسروں کے اندر رحم آپ کا کنورٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ریز ہیں، گرین ریز، ریڈ ریز انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔
नेगेटिव रेज़ से दूसरों को तकलीफ़ पहुँचती है, तो पॉज़िटिव रेज़ से फ़ायदा होता है। जो शख़्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए खुद ब खुद आसानी पैदा करना शुरू कर देता है। साइंटिफ़िकली हम देखेंगे तो वो जो मैंने वो पहले भी बताया था कि वो दिल, दिमाग जब ग्रैटिट्यूड में जाता है, पीसफुल जो माइंड होता है, वो वैसे ही चलें। साइंसी तौर पर माइंडफुलनेस एंड ब्रेन रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ब्रेन के जो स्ट्रेस सेंटर्स हैं उनको कम कर देती है। स्ट्रेस सेंटर्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस में ले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उस डिप्रेशन के फेस में जाते हैं, फिर हमारा इतना हाई मायूसी की मतलब फेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस सेंटर्स ही जब पिंच नहीं होंगे तो फिर हम उस हमारी कंडीशन हम पुरसकून और मुतमईन रहते हैं। वो कैसे होगा? अब मेडिटेट आपको चाहिए, माइंडफुलनेस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन ये मज़ीद भी आप खुद उसको समझेंगे। नमाज में खशियत, खशू इसी तरह इंसान के जहन को सुकून मिल जाता है। अब समाजी पॉइंट, रहमत पर मबनी माशरा, रहमत, बुरदबारी, इंसाफ पर कायम होगा, तशद्दुद नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, खौफ कम होना शुरू हो जाएगा। साइंटिफिक साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, रूहानी रूह जिसको आप नहीं जानते, नहीं देखते, गायब का एक गायब की एक पावर है और बॉडी से ज़्यादा ताकत है उसकी। आप नींद में आपकी बॉडी से रूह निकल जाती है और वो मूव करती है, हर जगह जा सकती है। ठीक है? तो स्पिरिचुअल कनेक्शन इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करता है। जब आपका कनेक्शन किसी वेल बीइंग से, हायर बीइंग से होता है, तो आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। इसी चीज़ से आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप के लिए आपको ज़रूरत होती है इमोशनल स्टेबिलिटी की, और वो कहाँ से आएगी? आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन से आएगी। जब हम स्टार्ट ही में फ्लॉ कर जाते हैं तो आगे मसले पैदा होते हैं। तो आज का जो इस पारे का हम अमली सबक लेंगे, नमाज में एक लम्हा शऊरी खुशू पैदा करें। एक लम्हा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी नमाज माइंडफुलनेस हो, आप उसके नमाज के किसी भी टाइम पे पूरी माइंडफुल होके देखें कि खशियत कैसे पैदा होगी। किसी एक इंसान के साथ रहमत और नरमी से पेश आएँ, जिसके लिए मतलब ख़ास तौर पे उसके जिसके लिए आप ज़्यादा मतलब कि आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। दिल से दुआ करें कि अल्लाह दिल की आँखें खोल दे। खुद से क्वेश्चन क्या करना है, क्या मेरी आँखें देख रही हैं लेकिन मेरा दिल तो अंधा नहीं हो गया किसी भी मामले में। ये पारे के आखिर में हम दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता फरमा। अगर हमारे दिलों पर गफलत के पर्दे हैं तो इन्हें हटा दे, हमें अपनी रहमत का ज़रिया बना और हमारी नमाज़ों में खुशू और सुकून पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये तो था पारा नंबर 17, जिसके पॉइंट्स को हमने नोट किया। होप टू अंडरस्टैंड के 3 ऐसे लेवल हैं जिसके ज़रिए से आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। ठीक है? चलें, अब ऐसा है कि आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हो। यस, ज़ेब बेटा कुछ कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा एक्चुअली समझ मैं आया, थोड़ी लेट कनेक्शन बिल्ड हुआ आपका? थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैंने देखा था 11 बजे क्लास देखा था। फिर आपने देर से दिया। चलें, ऐसा जी करते हैं, दुआ कर लेट लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है? चलें।